بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ سورہ معارج شروع ہو رہی ہے۔ معارج کے معنی سیڑھیوں کے آتے ہیں، اور وہ راستے مراد ہیں آسمان کے جن سے فرشتے اترتے اور چڑھتے ہیں۔ اس صورت کے نازل ہونے کا مقصد وہی ہے کہ پچھلی صورتوں میں جہاں اللہ نے اپنے عذاب سے ڈرایا تو اہل مکہ میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا نضر بن حارث۔ اس نے اللہ کا اور اللہ کے نبی کا مذاق اڑایا اور طنز کرتے ہوئے کہا کہ عذاب آنا ہے تو آ کیوں نہیں جاتا، دیر کس بات کی ہے۔ یہاں اللہ نے شروع آیت میں اسی مضمون کا ذکر فرمایا۔ اللہ نے فرمایا سأل سائل بعذاب واقع، ایک درخواست کرنے والا اس عذاب کی درخواست کرتا ہے کہ کافروں پر عذاب کیوں واقع نہیں ہوتا، تو اللہ نے فرمایا کہ وہ عذاب آ کر رہے گا جس کو کوئی دفع نہیں کرتا۔ ایک پوچھنے والا اگر آپ سے پوچھتا ہے تو آپ فرما دیں کہ اس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا، ٹال نہیں سکتا۔ آپ قرآن کا انداز دیکھیں کہ اگر کسی نے کوئی برائی کی ہے تو اس کا نام نہیں لیا، بلکہ سأل سائل، ایک کہنے والا، ایک سوال کرنے والا سوال کرتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ قرآن کریم کی عادت نہیں ہے کہ عیوب اور برائی بیان کرنے میں کسی کا نام لیا جائے، اور اس میں حکمت اور مصلحت یہ ہے کہ نام لینے میں ایک آدمی متعین ہو جاتا ہے جو اپنی حماقت کی وجہ سے ایسی بات کا سوال کر رہا ہے جس سے اس کی آدمی کی عقل کی گہرائی کا پتہ چلتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر ہمیں اور آپ کو کسی کی برائی بیان کرنی ہے تو اس کا نام نہیں لیا جائے گا، بلکہ برائی کو بیان کیا جائے گا، نام سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ یہی طرز اللہ نے قرآن میں اختیار کیا کہ ایک کہنے والا ایسا کہتا ہے۔ بہرحال اس نے یہ مطالبہ کیا، اللہ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ وہ واقع ہونے والا ہے۔ للکافرین لیس لہ دافع، اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں ہوگا، کسی کے ٹالے اور روکے سے وہ رکے گا نہیں، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے ہوگا۔
جو کہ سیڑھیوں کا یعنی آسمانوں کا مالک ہے۔ معارج جو سیڑھیوں کا مراد ہے آسمان، آسمان کے اندر فرشتوں کے آنے جانے کے راستے اللہ نے کنایا لیا، فرمایا اللہ نے تعرج الملائکۃ والروح، جن سیڑھیوں سے فرشتے اور روحیں اس کے پاس چڑھ کر جاتی ہیں وہ اللہ ان کا مالک ہے۔ اور فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، وہ عذاب ایسے دن میں نازل ہوگا جس عذاب کی یہ لوگ جلدی کر رہے ہیں کہ اگر آنا ہے تو آ جائے۔ اللہ نے فرمایا جس دن کی مقدار دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہے، مراد ہے قیامت کا دن۔ قیامت کا دن اتنی لمبی مدت دنیا کے مقدار کے اعتبار سے اور حساب کے اعتبار سے کافروں کو معلوم ہوگی۔ دیکھیے اگر آپ سورۃ الف لام میم سجدہ پڑھتے ہیں تو وہاں اللہ نے 1000 سال کہی، اور یہاں سورۃ المعارج میں یہ 50,000 سال اللہ فرما رہے ہیں، تو آخر مدت کیا ہے؟ کہیں تو اللہ نے 50,000 سال کہا، کہیں اللہ نے 1000 سال کہا، تو آخر مدت کیا ہے؟ تو علماء نے اس کا جواب دیا کہ ان دونوں آیتوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ ٹکراؤ اس وجہ سے نہیں ہے کہ مصیبت میں آدمی کو تھوڑا سا وقت بھی بہت زیادہ لگتا ہے، تو جو لوگ بڑے گنہگار ہوں گے ان کو قیامت کا دن کسی کو 50,000 سال اپنے گناہوں کے اعتبار سے لگے گا۔ کہتے ہیں نا کہ ایام مصیبت کے تو کاٹے نہیں کٹتے، دن عیش کے گھڑیوں میں گزر جاتے ہیں۔ کیسے؟ یعنی جو مصیبت کی گھڑیاں ہوتی ہیں اگرچہ لمحہ دو لمحہ ہوں، دن 2-4 دن کے ہوں، لیکن لگتا ہے کہ مصیبت کے دن ہمارے اوپر مصیبت کا زمانہ لمبا ہو گیا، تو جس کے اوپر جتنی تکلیفیں ہوں گی وہ اس تکلیف کے اعتبار سے دنوں کی مدت کو اتنا زیادہ محسوس کرے گا، اور جو جتنا عیش و عشرت کے ساتھ ہوگا اس کو چاہے زمانہ کتنا لمبا گزر جائے اس کو لمبائی کا یا بڑے ہونے کا احساس نہیں ہوتا۔ جو پڑھنے لکھنے والے بچے ہیں ان کو جب چھٹی ملتی ہے اور جب وہ چھٹی مکمل ہوتی ہے تو کہتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ اتنا لمبا زمانہ، مہینہ 2 مہینہ دن کے برابر گزر گیا۔ اللہ نے بھی وہی طریقہ اختیار کیا کہ گناہوں کے اعتبار سے گنہگاروں کو قیامت کا دن کسی کو 50,000 سال کے برابر لگے گا، کسی کو 1000 سال کے برابر لگے گا، اور اہل ایمان جن کے بارے میں اللہ نے خود قرآن میں دوسری جگہ فرمایا لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ قرآن نے مؤمنوں کو بشارت دی کہ قیامت کے دن نہ تو ان کو کوئی خوف ہوگا نہ رنج ہوگا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ اے اللہ کے نبی، اللہ نے تو فرمایا ہے کہ یہ دن اتنا بڑا ہوگا، تو کیا اہل ایمان اتنی مدت تک بے چین اور بے قراری کے عالم میں ہوں گے، اور بغیر ٹھکانے کے رہنا تو مشکل ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ ایماندار آدمی کو وہ دن ایسا چھوٹا معلوم ہوگا جتنی دیر میں ایک فرض نماز کی ادائیگی دنیا میں کرتا رہا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اہل ایمان کے لیے وہ دن کوئی مشکل دن نہیں ہوگا، بلکہ اس کی مدت بھی اللہ کے نبی نے بتلائی کہ جتنی دیر ایک نماز میں لگتی ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ دن مؤمنین کے لیے
اتنا ہلکا ہوگا جتنی دیر ظہر اور عصر کے درمیان ہوتا ہے جتنا وقت۔ تو ان احادیث کی روح سے ایک بات تو معلوم یہ ہوا کہ جو گنہگار جتنا بڑا پاپی ہوگا اتنا بڑا اس کو اپنے گناہوں کی وجہ سے قیامت کا دن کسی کو 50,000 سال کا لگے گا، کسی کو 1,000 سال کا لگے گا، اور اہل ایمان کے لیے وہ دن انتہائی چھوٹا اور ہلکا وہ وقت محسوس ہوگا جس کی مقدار اللہ کے نبی نے ایک نماز یا عصر اور ظہر کے نماز کے درمیان کا وقفہ قرار دیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اہل ایمان کے لیے ان کے ایمان کی ترقی کے اعتبار سے اتنا کم محسوس ہوگا۔ اسی طرح آپ نے ایک جگہ پڑھا ہوگا کہ پلسرات پر سے جس کی گزرنے کی مقدار کسی کے لیے تو 15,000 سال ہے، کہ وہ 5,000 سال اوپر چڑھنے کے، 5,000 سال درمیان میں چلنے کے، اور 5,000 سال نیچے اترنے کے، جو بال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے۔ لیکن آپ احادیث میں سنتے اور پڑھتے رہتے ہیں کہ بعض اہل ایمان پلک جھپکنے کی طرح گزر جائیں گے، بعضوں کا گزرنا گھوڑے کی رفتار کی طرح ہوگا، اور بعض ان سے بھی کم درجے کی اونٹ کی رفتار کے اعتبار سے گزریں گے، بعض گرتے پڑتے گزر جائیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جس کا ایمان جتنا زیادہ مضبوط ہوگا وہ اس کے لیے مصیبت کا وقت اتنا ہی کم ہوگا، اور جس کا ایمان جتنا کمزور ہوگا یا جس کے اندر ایمان ہی نہیں ہوگا تو مصیبت کے اوقات ان کے لیے بڑھا دیے جائیں گے۔ اور دنیا میں بھی اس کا تجربہ ہوتا رہتا ہے کہ اگر دنیا میں بھی کوئی بیماری آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، دکھ آ جائے، تو وہ دکھ اور پریشانی کا زمانہ اگرچہ مختصر ہو لیکن لمبا لگتا ہے، اور خوش عیشی کے دن چاہے جتنے گزر جائیں وہ بہت مختصر لگا کرتے ہیں۔ لہذا اخیر کی آیت میں آج تلاوت کی جانے والی آیت میں اللہ فرماتے ہیں فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان پر عذاب کا آنا طے ہو گیا تو اب نہ تو عذاب کی کوئی جلدی کرے کہ ابھی کیوں نہیں آ رہا۔ آپ کا کام اور مسلمانوں کا کام تو یہ ہونا چاہیے کہ صبر کریں۔ صبر بھی کیسا؟ جس میں رنجیدگی اور دل کی گھبراہٹ نہ پائی جائے، اور کسی کی مخالفت، کسی کے جھٹلانے، کسی کی دین کے کاموں کے رکاوٹ بننے سے تنگ دل نہ ہو، بلکہ ایسا صبر اختیار کریں جس میں شکایت کا نام نہ ہو، جس کو صبر جمیل کہا جاتا ہے، یعنی جس میں واویلا نہ ہو، دل کے اندر تنگی بھی نہ ہو۔ لہذا کسی کی موافقت، کسی کی مخالفت سے ایک رہبر اور رہنما اور مسلمان کو تنگ دل نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا کہ صبر جمیل اختیار کرو۔ اگر کوئی دین کی بات کا مذاق اڑا رہا ہے تو اس کو اس کا وبال خود بھگتنا پڑے گا۔ یہ اخیر کی آیت کا خلاصہ ہے، اور یہی مضمون اللہ نے آخرت کے عذاب کے متعلق سورۃ المعارج کے شروع میں بیان فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اس اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ سأل سائل بعذاب واقع، ایک مانگنے والے نے وہ عذاب مانگا ہے جو کافروں پر آنے والا ہے۔ یعنی قرآن کا مذاق اڑاتے ہوئے کسی نے کہا کہ اگر یہ قرآن اور اسلام برحق ہے تو ہم پر
آسمان سے پتھر برسائیے یا کوئی دردناک عذاب نازل کیوں نہیں ہوتا؟ اللہ نے فرمایا کہ ایک مانگنے والے نے وہ عذاب مانگا جو کافروں پر نافرمانوں پر آنے والا ہے۔ للکافرین لیس لہ دافع، کوئی نہیں ہے جو اسے روک سکے، جب آئے گا تو بس آ کر رہے گا۔ من اللہ ذی المعارج، وہ اللہ کی طرف سے آئے گا جو چڑھنے کے تمام راستوں کا مالک ہے۔ مراد وہ راستے ہیں جن سے چڑھ کر فرشتے عالم بالا تک پہنچتے ہیں۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، فرشتے اور روح القدس مراد ہے حضرت جبرائیل، اس کی طرف ایک ایسے دن میں چڑھ کر جاتے ہیں جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ فاصبر صبرا جمیلا، لہذا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے واسطے سے تمام اہل ایمان کو اللہ نے حکم دیا، لہذا آپ خوبصورتی کے ساتھ صبر سے کام لیں، صبر جمیل اختیار کریں۔ سبحان اللہ۔